ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، 7واں نمبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا فعل قرار دینا، ٹھیک ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور آپ نے نہیں پھینکی، یعنی آپ نے وہ مٹی نہیں، اچھا اصل یہ نا سورہ انفال ہے، سورہ انفال میں غزوہ احد بدر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کے پھینکی اور ساتھ میں فرمایا کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں، چہرے بگڑ جائیں، یہ آپ نے اپنے زبان اطہر سے فرمایا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ گئی ہو، سب کے ایک مٹھی بھر مٹی تھی، ٹھیک ہے، تو سب کے ہاں آنکھوں میں گئی، جس سے وہ جو ہے وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تو پھر اللہ پاک اسی کا ذکر فرما رہے ہیں، وما رمیتا، اور نہیں آپ نے پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی، یعنی وہ مٹی جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن اس کے پیچھے اصل میں طاقت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایک واحد ذات ہے اللہ کی زمین پہ کہ جو زمین پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے، وہ ڈائریکٹ کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وحی الہی کے مطابق کرتے ہیں۔ چلے جی پھر پڑھتے ہیں، وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لائق، ولا مؤمنۃ، اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لائق، اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر دے اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، ٹھیک ہے، امرن، کسی معاملے کا، کسی کام کا فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اس کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو کسی مومن کے لیے اب باقی اختیار نہیں بچتا، ٹھیک ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو تحقیق وہ جو ہے دور کی گمراہی میں، کھلی واضح گمراہی میں چلا گیا۔ تو اس آیت کا پس منظر اگر بیان کرنے کے لیے میں جاؤں تو پھر آپ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ یہاں سے ایک نبی علیہ السلام کی یہ فضیلت سمجھیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، یعنی رسول کا فیصلہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر کسی مومن کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں بچتا کہ میں اس معاملے کو کروں یا نہ کروں، بلکہ اس کو مسٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قریب حصہ میں بابرکت مقام کی سیر کروانا، بابرکت مقامات کی سیر کروانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، ٹھیک ہے، پارہ بھی یہاں سے 15 شروع ہوتا ہے اور آیت بھی پہلی، سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، ایک رات میں، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، یعنی یروشلم تک، بیت المقدس تک، ٹھیک ہے، الذی، وہ مقام، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت کی، لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا، اپنی آیات، یعنی نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی کہ ہم آپ کو اپنی آیات دکھائیں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ، هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، نمبر 10 پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزکی اور معلم، کتاب و حکمت بن کے آنا، ٹھیک ہے۔ مزکی کا مطلب ہے تزکیہ کرنے والا، لوگوں کو پاک کرنے والا، ہمہ قسم کی برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اندرونی بیرونی بیماریوں سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، ہمہ قسم کی بیماریوں سے پاک کرنے والا، معلم یعنی کتاب و حکمت سکھانے والا بن کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں جی، یتلو علیہم، وہ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، یتلو وہ کرتا ہے تلاوت، علیہم ان پر، آیاتہ اس اللہ کی آیات، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور علم دیتا ہے ان کو کتاب و حکمت کا، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اور اس سے پہلے تھے وہ دور کی گمراہی، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 11 پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور رضا پر قبلہ کی تبدیلی۔ جی، جب آپ مدینے میں گئے نا
تو 16-17 ماہ کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب بیت المقدس کی طرف منہ ہوتا تھا تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ تو نبی رحمت علیہ السلام پر یہ بہت ہی شاق گزر رہا تھا، تو آپ نے اللہ دل میں چاہت تھی کہ اللہ ہمارا قبلہ چینج ہو جائے اور کعبہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم نے دیکھا پھرتے ہوئے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف، یعنی آپ کے چہرے کو بے قراری سے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ فلنولینک، پس ہم آپ کو ضرور برضرور جو ہے وہ پھیر دیں گے قبلتن، اس قبلے کی طرف ترواہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی وجہک، پس آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وحیث ما کنتم، اور مومنین جہاں بھی ہو تم، جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو۔ یہ بھی آپ کی شان ہے کہ آپ کی چاہت پہ پھر اللہ پاک نے بالآخر قبلہ کو بدل دیا۔ جی اب نمبر 12 پہ کیا ہے؟ 12 نمبر پہ طلب مغفرت کے لیے رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا حکم۔ اللہ اکبر، یعنی مغفرت طلب کرنے کے لیے تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس وقت کے مومنین کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور آپ سے دعائیں کروائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں جی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور کیوں نہیں، بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جاءوک، آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے، اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور معافی طلب کرتا ان کے لیے رسول بھی، یعنی رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجدوا اللہ، تو البتہ وہ پاتے اللہ کو تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جی تو میرے پیارے طلباء، میں نے الحمدللہ پہلے سیگمنٹ کو آپ کے سامنے بڑی تفصیل